إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. کافی دنوں کے بعد خانقاہ کے اس مرکز توحید میں آپ بھائیوں سے ملاقات کا موقع ملا. میری آپ کے لیے ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی کی دعا ہے. آپ میرے لیے دعا کیا کریں. مقصود اول آپ سے ملاقات کرنی تھی اور میں اہل ایمان کی ملاقات کو بھی دین کا حصہ سمجھتا ہوں. ہم سب کے مہربان محبوب ڈاکٹر یاسین صاحب حافظہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر میں مضمون دے دیا ہے. میں اسی مضمون کے تحت آپ کو ایک اثر سناؤں گا. اس اثر کو موسوعۃ السیر کی 4 جلد میں کئی ایک مراجع کے ساتھ ذکر کیا ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دن دفتر میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر آپ کو اپنے علاقے کے ایک آدمی کے متعلق کچھ یوں رپورٹ دی کہ فلاں نام کا شخص ہمارے علاقے میں رہتا ہے. وہ صاحب جداد ہے، متمول قسم کا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے. اس کی 4 بیویاں ہیں. اس وقت وہ شدید بیمار ہے. اب چونکہ وہ دنیا کی زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، اس لیے اپنی بیویوں کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے اس نے سب کو طلاق دے دی.
طلق نساءہ وقسم مالہ بین بنیہ، چاروں بیویوں کو بلایا اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، محض جائیداد سے محروم کرنے کے لیے چاروں کو طلاق دے دی ہے۔ اور دوسرا کام اس نے یہ کیا ہے، اس کے پاس جتنا جائیداد تھی اس نے وہ اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی ہے۔ بیٹوں کا ذکر ہے، بیٹیاں تھیں یا نہیں تھیں، جائیداد دینے میں بیٹیوں کا ذکر نہیں ملتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے تمام تر مصروفیات چھوڑ کر اس شخص سے رابطہ کیا، ملاقات کی ترتیب بن گئی۔ سیدنا عمر نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی تیرے اوپر شیطان نے حملہ کیا اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ساری زندگی تیری چار بیویوں نے جو تیرے ساتھ ہمدردی کی، وفا کی، تیری خدمت کی، آج ان کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے تو نے طلاقیں دے دی۔ تیرا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اب بھی شیطان کے حملے سے بچنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ تو رجوع کر لے، رجوع کر لے۔ کافی دیر تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو سمجھاتے رہے، بظاہر لگتا یوں ہے کہ اس آدمی پر امیر عمر کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، بس وقت کے خلیفہ کے احترام میں سر جھکائے سنتا رہا۔ لیکن کچھ چہرے سے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ نصیحت کا اثر ہوا، لیکن کچھ بھی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ میری گفتگو، میری نصیحت لا حاصل ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو سیدنا عمر نے آخر میں دو جملے کہے جو بڑے قابل غور ہیں۔ فرمایا کہ ایم اللہ ہے، ایم اللہ ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سن لیں، لئن مت قبل ان تراجع نساءک وترجع مالک، اگر تو نے میری اس نصیحت پر عمل نہ کیا اور اپنی بیویوں سے رجوع نہ کیا اور اپنے بیٹوں سے مال تو نے واپس نہ لیا اور تو مر گیا، تو مر گیا، میں زندہ ہوا، مجھے اطلاع مل گئی، تو میں تیرے علاقے میں آ کر دو کام کروں گا۔
لو ورثن نساءک من مالک، لو ورثن نساءک من مالک، پہلا کام تو یہ کروں گا کہ میں آؤں گا اور قرآن و حدیث میں جو بیویوں کا حق ہے وہ تیرے بیٹوں سے لے کر تیری بیویوں کو دوں گا۔ ثم لأرجمن قبرک، اس کے بعد دوسرا کام یہ کروں گا کہ میں سیدھا تیری قبر پہ جاؤں گا اور تیری قبر کو جا کر میں کوڑے ماروں گا، تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے تیری قبر عبرت بن جائے، دنیا آتے اور جاتے رک جائے اور کہے کہ یہ قبر ہے کہ جس نے جائیداد سے محروم کرنے کے لیے اپنی بیویوں کو طلاق دی تھی، امیر عمر نے آ کر اس کی قبر پہ کوڑے برسائے تھے۔ سیدنا عمر نے یہ کہہ کر مجلس برخاست کر دی۔ غالباً 2 یا 3 دن کے بعد سیدنا عمر کو اطلاع ملی کہ اس نے جاتے ہی سر پکڑا ہوا تھا، پریشانی واضح تھی، اپنی بیویوں کو بلایا اور رجوع کر لیا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے واپس کرو۔ انہوں نے واپس کر دیا۔ پھر اپنے پورے قبیلے کو، بیویوں کو، بیٹوں کو، اولاد کو، سب کو اس نے جمع کیا اور کہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، امیر عمر نے نصیحت کی، مجھے سمجھ آ گئی، میرے مرنے کے بعد قرآن و حدیث کے مطابق جس کا حق ہوگا اس کو مل جائے گا۔ بس اس نے یہ جملہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد قرآن و حدیث میں جس کا جو حق ہوگا اس کو مل جائے گا۔ اس نے یہ جملہ پورا کیا کہ فرشتے نے آ کر روح قبض کر لی۔ اب میری گفتگو یہاں سے شروع ہونے لگی ہے۔ اب مت سوچنا کہ اثر تو پوری ہو گئی، اب اس کی کچھ وضاحت تو کروں گا۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا اگر تو نے اپنی بیویوں سے رجوع نہ کیا اور مر گیا، میں آ کر تیری جائیداد میں جو عورتوں کا حصہ ہوگا میں ان کو دوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ، میں تیری قبر پہ آؤں گا اور تیری قبر کو کوڑے ماروں گا۔ اب امیر عمر کے یہ جو 2 حکم ہیں یہ کیسے ہیں؟ علماء اہل سنت کا اتفاق ہے، علماء اہل سنت جس میں حنبلی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث، اہل العصر، یہ جتنے بھی سنی مکاتب فکر ہے، ان میں مقلدین بھی ہیں، محققین بھی ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے امیر عمر کا جو پہلا حکم تھا کہ میں تیری بیویوں کو ان کا جو حصہ بنتا ہوگا دوں گا، یہ شرعی حکم تھا۔ یہ کیا تھا جی؟ یاد رکھ رہے ہیں اس جملے کو،
یہ حکم شرعی تھا، حکم شرعیہ، یہ شرعی حکم تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے جداز سے محروم کرنے کے لیے عورتوں کو طلاق دینا ناجائز ہے۔ امیر عمر نے یہ حکم دیا، یہ حکم شرعی تھا، یہ حکم، میں نے کہا کہ سب کا اتفاق، سب کا اتفاق۔ اور دوسرا جو امیر عمر نے کہا کہ میں تیری قبر میں آؤں گا اور تیری قبر کو کوڑے ماروں گا، اس نقطے پر پورے اہل سنت والجماعت کے علماء جن کا میں نے آپ کو ذکر کر دیے، سب کا اتفاق ہے امیر عمر کا یہ حکم جو تھا یہ حکم شرعی نہیں تھا، یہ حکم سیاسی تھا، حکم، سب کا اتفاق ہے۔ آپ شافعیوں سے پوچھیں وہ کہیں کہ یہ حکم سیاسی تھا، مالکیوں سے، حنبلیوں سے، حنفیوں سے، اہل حدیث سے، وہ کہیں گے یہ حکم شرعی نہیں تھا، حکم سیاسی تھا، حکم۔ اس نقطے میں میرا حوالہ یاد رکھنا، کتاب کا حوالہ آپ کو دے دیا، موسوعۃ السیر جلد نمبر 4، اس کے بارے پوری دنیا کے علماء اہل سنت کے اتفاق ہے۔ امیر عمر کا پہلا حکم حکم شرعی تھا، دوسرا حکم کیونکہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے وقت کے حاکم کو حق حاصل ہے، اگر کوئی عمل دیکھے جو غیر شرعی ہے، کوئی ایسی حرکت دیکھے کسی شخص میں، کسی برادری میں، کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، کسی علاقے میں، تو ان کو حکم شرعی نہیں حکم سیاسی کے ذریعے ڈانٹ پلائی جائے تاکہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے۔ حکم سیاسی کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ کلمہ زجر ہے، یہ کلمہ تہدید ہے، یہ وقت کے حاکم کی طرف ایک طرح کی دھمکی ہوتی، دھمکی۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ اگر ایسا ہو گیا اور امیر عمر نے کوڑے مارے، قیامت تک میری قبر عبرت بنی رہے گی۔ اس کو بات سمجھ آ گئی، پہلے 1 گھنٹے کی تقریر امیر عمر کو اس کو سمجھے نہیں ہے۔ جب امیر عمر نے حکم سیاسی رکھا اس کو بات سمجھ آ گئی، تو وقت کے حاکم کو حق حاصل ہے کہ حالات کے مطابق، وقت کے مطابق قوم کو بے راہ روی سے بچانے کے لیے، غلط راستے سے بچانے کے لیے وہ دھمکی دے سکتا ہے۔ یہ کلمہ تہدید ہے، کلمہ زجر ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، سب کا۔ یہ بات یاد رہے گی نا، یہ میرا وہ حلقہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، اور اس بیماری کی کیفیت میں بھی میں نے یہاں کے حکم کو قبول کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ سارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن سارے کے سارے آنے والے مہمان کا احترام کرنا جانتے ہیں، توجہ کے ساتھ اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے 100% ان کو سمجھ آئے، نہ بھی ہے ان کو پتہ ہے کہ بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ اب پتہ چلا امیر عمر کا پہلا حکم کیا تھا، دوسرا کیا تھا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف کوئی دکھلا ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں دکھلا سکتا۔ اب میں امیر عمر کا ایک اور حکم آگے آپ کے آگے رکھتا ہوں اور پھر بات کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، تمام بھائیوں نے تقریباً الفاظ کے لحاظ سے یا مفہوم کے لحاظ سے اس حدیث کو یاد کیا ہوا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔
فرماتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر رضی اللہ عنہ و سنتین من خلافت عمر رضی اللہ عنہ طلاق الثلاث واحدۃ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے دور نبوت میں مسئلہ یہی تھا، حکم یہی تھا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے گا تو ایک تصور کی جائے گی۔ کتنی؟ حوالہ کس کتاب کا ہے؟ صحیح مسلم کا ہے، تاکہ دنیا کے کوئی عالم اس کو ضعیف کہے نہ سکے۔ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے دونوں سال یہی حکم تھا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ ایک تصریح کی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، ان کے دور کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی یہی تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی تصور کی جاتی تھی۔ امیر عمر کے 2 سالوں کے بعد سیدنا عمر نے فرمایا لوگوں، اللہ کے دین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، مذاق اڑائی جا رہی، لوگ جذباتی ہو گئے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لہذا سن لو، آج کے بعد جو شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا ان کو میں 3 ہی تصور کر لوں گا۔ اب میرے چند سوالات ہیں، وہ جوابات آپ سے لوں گا اور پھر میں آگے مسئلہ بیان کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں کیا تھی؟ ایک تھی۔ یہ حکم سیاسی تھا یا حکم شرعی تھا؟ اسی حکم شرعی کو اختیار کرتے ہوئے ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک تھی، یہ بھی حکم ہے۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی کہا، یہ بھی حکم ہے۔ 2 سالوں کے بعد جب سیدنا عمر نے دیکھا لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو پھر حکم دیا آج کے بعد جو 3 طلاقیں دے گا میں 3 ہی تصور کر لوں گا۔ یہ کون سا حکم تھا؟ یہاں چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، اگر کوئی کہے گا کہ نہیں امیر عمر کا یہ حکم بھی شرعی تھا، یہ بھی کیا تھا، تو پھر 2 حکم شرعی ٹکراتے ہیں، ایک کو راجع ایک کو مرجوح، ایک کو ناسخ ایک کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، ایک کو راجع ایک کو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام کے حکم کو آپ منسوخ کر سکتے ہیں؟ کسی صحابی کے فتوے پر پیغمبر کا عمل منسوخ ہو سکتا ہے؟ صحابی کے فتوے سے صحابی کا فتویٰ نبی علیہ السلام کے فتوے پر راجع ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے فتوے کو مرجوح قرار دیا جائے؟ کیا صحابی کا قول، صحابی کا فعل، صحابی کا فیصلہ، صحابی کا فتویٰ پیغمبر کے فتوے کو مرجوح کر سکتا ہے، منسوخ کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو پھر یہ کیا ہے، حکم کون سا ہے؟ اور سب نے اس کو حکم سیاسی کہا ہے، سب نے
سب سے مراد محققین اہل حدیث حنفی، مالکی، شافی، حنبلی تمام کا اس بات پر اتفاق ہے امیر عمر کا یہ حکم جو تھا یہ شرعی نہیں تھا، یہ سیاسی تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ یہ بات تو آپ پہلے علماء سے سن چکے ہیں کہ حنبلیوں کے نزدیک یہی ہے، مالکیوں کے نزدیک بھی یہی ہے، شافیوں کے نزدیک بھی یہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ حنفیوں کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حنفیوں کے نزدیک بھی یہی ہے، حنفیوں کے نزدیک بھی یہی ہے۔ حنفیوں کے نزدیک، کن کے نزدیک؟ میں دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا، میں بریلویوں کی بات نہیں کر رہا، میں حنفیوں کی بات کر رہا۔ ابھی مغرب سے پہلے ایک نشست میں کہہ رہا تھا، نجی محفل تھی، اور میں کہہ رہا تھا، بات چل پڑی تو میں نے کہا حنبلیوں کے ساتھ، حنفیوں کے ساتھ، شافیوں کے ساتھ، مالکیوں کے ساتھ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، جملہ عبادات میں ہمارے ہزاروں اختلافات اپنی جگہ پر ہیں۔ ان اختلافات کے باوجود ہم نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ حنفی کے پیچھے نماز ناجائز ہے، مالکی کے پیچھے، حنبلی کے پیچھے، شافی کے پیچھے۔ ہاں، میرا ایک بات کہنا ہے اور میں کہتا ہوں، اور مجھے کہتے اس منبر پہ گفتگو کرتے آج 40 سال ہو گئے ہیں۔ طالب علمی کے دور کو میں نے نکال دیا، اس میدان میں 40 سال ہو گئے کہتے ہوئے۔ میرا ایک ہی جملہ ہے کہنا کہ اگر میں نے کہا کہ میری دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلویوں کے پاس نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے نہ میں دیوبندیوں کو حنفی سمجھتا ہوں نہ بریلوی کو حنفی سمجھتا ہوں۔ یہ پہلے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے اندر ایک ہمت ہے، جرأت ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، پہلے یہ ثابت کریں کہ ہم حنفی ہیں۔ اللہ کی قسم اسی وقت ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا۔ پہلے اپنے آپ کو حنفی ہونا تو ثابت کریں۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یہ حنفی ہونے کی دلیل ہے؟ کس نے کہا آپ کو؟ رکوع میں جاتے ہوئے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین نہ کرنا یہ حنفی ہونے کی دلیل ہے؟ اس کو حنفیت نہیں کہتے۔ مسلک ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ پیش کیا ہے۔ عقیدہ بر صغیر پاک و ہند کے دیوبندی اور بریلوی اگر ثابت کرتے ہیں دلائل کے ساتھ کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے، آج اللہ کی قسم یہ میرے امام، میں ان کا مقتدی ہوں۔ میں ان سے چیخ کر پوچھ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے؟ نماز کا مسئلہ بات کا ہے، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، سب سے اولین بنیادی نقطہ توحید کا ہے۔ صحیح ہے؟ کوئی عمل، نماز، روزہ یا حج، زکوٰۃ عقیدہ توحید کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ حضرات نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ آپ نے کیوں نہیں لیا؟ آپ نے تو ایسے خام خواہ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا کہ ہم حنفی ہیں۔ آپ نے عقیدہ
عقیدت سے لیا. انہوں نے عقیدہ امام صاحب سے نہیں لیا اور یہ نہیں کہہ سکتے. ان میں یہ جرأت ہے نہیں اپنے منبر پہ کھڑا ہو کر کہہ دیں کہ ہم نے عقیدہ امام ابو حنیفہ سے لیا ہے. ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں، گفتگو نہ کریں، اپنے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ ہم نے عقیدہ توحید امام ابو حنیفہ سے لیا ہے. کہہ دیں. کیوں نہیں لیتے؟ آپ ان سے پوچھیں، ان کی عالم دین سے پوچھیں، حضرت عقیدے میں آپ کون ہیں؟ حنفی ہیں؟ نماز کا مسئلہ تو یہ بات کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں نماز میں ہم حنفی ہیں، روزے میں حنفی ہیں، نہیں. آپ شروع کریں توحید سے. آپ عقیدے میں کون ہیں؟ یہ کہیں گے ہم عقیدے میں اشعری ہیں. کون ہیں؟ یاد ہی کیا کرو. کون ہیں؟ کیوں اشعری ہو؟ حنفی کیوں نہ ہو؟ اگلی بات بھی بتا دوں آپ کو، یاد رکھنا. ان کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیوں سمجھ نہ آیا؟ انہوں نے آج تک بر صغیر پاک و ہند کے اندر رہنے والے اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے کوئی حنفی نہیں ہے. یہ اشعری ہیں، ماتریدی ہیں. ان کو امام صاحب کا عقیدہ سمجھ نہیں آیا. یہ حنفی نہیں کہلا سکتے، نہیں لیا. کیسے لیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو اشعری ہیں. ان کا عقیدہ ہے، بر صغیر پاک و ہند کے اندر رہنے والے ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے. ہر جگہ کیا ہے؟ ہر جگہ. وہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ حاضر. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کا شخص، جو قوم، جو قبیلہ، جو برادری یہ کہے اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ پکا کافر ہے. تو میں واپس آتا ہوں. یہ حنفی بن جائیں، میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا حنفی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، مالکی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، حنبلی کے پیچھے بھی، حنفی کے پیچھے، اختلاف کے موجود. لیکن یہ پہلے اپنے آپ کو حنفی تو بنائے نا. یہ حنفی بننے کے لیے تیار نہیں، میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. واپس آئیے. یہ بر صغیر پاک و ہند کے لٹریچر کی پیداوار ہیں جو لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو ایسے پاگل بنائے پھرتے ہیں. ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہو جاتے. امیر عمر نے فرمایا نہیں، یہ حکم سیاسی تھا. یہ حکم اگر یہ حنفی ہوتے، ان کو اپنی مرکزی کتابیں آتی ہوتی، پڑھتے. تحافی علی در مختار، کتاب کا نام کیا ہے؟ تحاوی علی در مختار. یہ حنفیت کی کتاب ہے، حنفیوں کی. یہ حنفی کتاب تحاوی علی در مختار، جامع الرموز، یہ بھی کتاب ہے حنفیوں کی. کتنی کتاب ہے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے سیدنا عمر کے بارے کہ سیدنا عمر بھی شروع میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھتے تھے. ایک ہی. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ کتابوں کے نام یاد ہیں؟ آپ کہیں گے یاد نہیں ہے تو ڈب تو ہو رہا ہے نا، ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، بس ریکارڈنگ میں ہے. نہیں، العلم فی الراس ولیس فی القراس ہے.
یہ علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو دماغ میں ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ان کتابوں میں ثم حکم، 2 سالوں کے بعد امیر عمر نے حکم دیا، ثم حکم بوقوع الثلاث سیاستاً لکثرتہ من الناس۔ کیا ہے؟ ثم حکم بوقوع الثلاث سیاستاً لکثرتہ من الناس۔ جب لوگ اس کو مذاق بنا کر جلد بازی کا مظاہرہ کرنے لگے تو امیر عمر نے فرمایا آج کے بعد جو 3 طلاقیں دے گا میں 3 ہی تصور کر لوں گا۔ اور لکھا ہے کہ امیر عمر کا یہ حکم جو تھا یہ شرعی نہیں تھا بلکہ سیاسی تھا۔ لہذا میں نے آپ کو بتا دیا کہ حنفیوں کے نزدیک بھی ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں دے گا وہ کتنے دے گئے ہیں؟ 1 ہے۔ اب اختلاف ختم ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا، لیکن کاروبار کا ایک بازار ہے جو چل رہا ہے۔ اللہ کے لیے آپ کو محمدی بننا اچھا نہیں لگتا، کم از کم حنفی تو بن جاؤ۔ اگر تم حنفی بھی بن جاؤ تب بھی تم اس طرح کے فتوے دے کر حلالے کے ذریعے یہ بے غیرتی کے ڈیرا کھول دے۔ یہ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ امیر عمر کا یہ حکم، پہلی بات یہ کہ یہ سیاسی تھا، میں نے آپ کو حوالے دے دیے۔ دوسری بات ہے سیاسی حکم جو ہوتا ہے یہ کلمہ زجر ہوتا ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں، تاکہ لوگ، میں نے پہلے آپ کو حوالہ دیا 2 دن کے اندر بندہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسی طرح اب سنیے، اسی طرح جب سیدنا عمر نے فرمایا خبردار آج کے بعد ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں دے گا میں 3 ہی تصور کر لوں گا، ایسی دھمکی تھی۔ اس کے بعد امیر عمر کے دور خلافت میں ایک واقعہ ہمیں دکھلا دو، ایک واقعہ دکھلا دو، ایک واقعہ دکھلا دو کہ کسی نے 3 طلاقیں دی ہوں، امیر عمر نے 3 کا حکم دے دیا ہو۔ کسی نے 3 دی ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی، سب کو سمجھ آ گئی۔ امیر عمر نے کہہ دیا اب تو بیوی ہاتھ سے گئی، لہذا ایسا عمل کسی نے کیا ہی نہیں، کسی نے کیا ہی نہیں، حتیٰ کہ آگے سنی، حتیٰ کہ سیدنا عثمان غنی کا دور آ گیا۔ اسی کتاب کی 5ویں جلد اٹھائی ہے، موسوعۃ السیر کی 5ویں جلد، پہلا حوالہ 4تھی جلد کا تھا، اب میں 5ویں کی جلد میں پہنچ گیا ہوں۔ 5ویں جلد میں ہے سیدنا عثمان غنی کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بہت اہم مسئلہ ہے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا میں جلدی میں ہوں۔ اس نے کہا مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ میں اپنے ہر عبارت کے جملے کا ہمیشہ ذمہ دار رہا ہوں۔ سیدنا عثمان نے فرمایا کہ تجھے کوئی جلدی ہے تو تیری خاطر میں روک نہیں سکتا، ایک اہم مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں، ہاں تو میرے پیچھے گھوڑے پہ بیٹھ جا، گھوڑا چلتا رہے گا، میں تیری بات سنتا رہوں گا، جہاں تیری بات ختم ہو جائے گی اتر جانا۔ وہ شخص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر بیٹھ گیا، گھوڑا چل پڑا۔ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان فرماتے ہاں اپنی بات شروع کر دے۔ اس نے اپنا قصہ شروع کر دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے کہا میرا ایک پڑوسی ہے، ہر درجہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے ہر درجہ محبت کرتا ہوں۔ ہوا یہ مجھے پتہ نہ چلا،
اس کا اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، لڑائی نے طول پکڑا۔ مجھے اس وقت پتا چلا جب وہ تینوں طلاقیں دے چکا تھا، تینوں طلاقیں دے چکا تھا، عدت بھی ختم ہو گئی۔ مجھے اس وقت پتا چلا جب رونے کی آواز آئی، وہ بھی رو رہا تھا، اس کی بیوی بھی رو رہی تھی۔ اب چونکہ میں اس سے حد درجہ محبت کرتا ہوں، اس لیے اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کی بیوی کے ساتھ میں نکاح کر لوں، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو میں طلاق دے دوں گا۔ وہ یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج حوالہ یاد رہے گا نا، آج یہی ہو رہا ہے نا، حرام چیز کو حلال اسی طرح کر رہے ہو نا، ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا امیر المؤمنین، دوستی ہے، محبت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس کی بیوی کے ساتھ میں نکاح کروں، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو طلاق دے دوں گا۔ جب عدت ختم ہو جائے گی وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے گا۔ آپ سے پرمٹ لینے کے لیے آیا ہوں، کتاب کا حوالہ یاد رہے گا، جاؤ کھولو، اسی مولوی سے کھلواؤ جس کو عربی آتی ہو، اس لیے کہ اس کا ابھی تک اس کتاب کو ترجمہ نہیں ہوا۔ سید عثمان نے فرمایا جس طرح تو نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کو شریعت نے نکاح کہا ہی نہیں، یہ نکاح ہی نہیں۔ طلاق تو کیا دے گا وہ تو بات ہی بات ہے، یہ نکاح ہی نہیں۔ طلاق کی تو بعد میں سوچنا نا، یہ تو نکاح ہی نہیں۔ سن لے، عثمان غنی نے فرمایا کہ نکاح وہ ہوتا ہے جس میں رغبت ہو اور نکاح اور طلاق کا تصور نہ ہو۔ نکاح سے پہلے طلاق کا تصور ہے تو وہ نکاح ہے ہی نہیں۔ جس میں پہلے ہی میٹنگ کر لی جائے کہ ٹھیک ہے کل آپ نے طلاق دے دی، پرسوں دے دی، وہ نکاح ہی نہیں۔ عثمان غنی فرماتے ہیں وہ نکاح وہ ہے جس میں رغبت ہو، دلچسپی ہو، محبت ہو اور زندگی گزارنے کی نیت ہو۔ ایک تو غلط کام اور غلط حوالہ، خلفائے راشدین کے دعوے کرتے ہو، نظام صحابہ چاہتے ہو۔ اگر نظام صحابہ آ گیا، سب سے پہلے ان مولویوں کو کوڑے لگائے جائیں جنہوں نے صحابہ کے خلاف اڈے کھولے ہوئے۔ پتہ چلا شرعی حکم وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو۔ نبی علیہ السلام کے بعد جبریل نے آنا بند کر دیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جو چیز جائز تھی قیامت تک وہ جائز رہے گی، جو ناجائز تھی قیامت تک وہ ناجائز رہے گی۔ پیغمبر کے دور میں کوئی چیز ناجائز تھی، صحابہ کے دور میں وہ جائز ہو جائے، پیغمبر کے دور میں ناجائز تھی، صحابہ کے دور میں جائز ہو جائے، ناجائز ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا، اس کا عقیدہ نہ قرآن کے مطابق ہے نہ حدیث کے مطابق۔ ایک ہی نکتہ آپ کو سمجھایا ہے کہ دین صرف اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اللہ کی وحی میں دو چیزیں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے۔ قرآن اللہ کی کلام بھی ہے، اللہ کی وحی بھی ہے۔ حدیث اللہ کی وحی ہے، کلام محمد رسول اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام اپنی کلام کے ذریعے اپنے پیغمبر پہ نازل کیے، اور کچھ احکام اللہ نے اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کیے۔ ان مسائل کو پیغمبر نے اپنے الفاظ میں امت کے سامنے واضح کیے۔ یہ دین ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی چیز ہے وہ باطل ہے۔ جو قرآن سے ٹکرائے وہ باطل ہے، جو حدیث سے ٹکرائے وہ باطل ہے۔ دنیا کے کسی عالم، کسی مفتی، کسی خطیب، کسی امام، کسی مجتہد، کسی صحابی کا قول بھی نہ قرآن کو منسوخ کر سکتا ہے نہ حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے۔ یہ صحیح عقیدہ ہے، اس کو سمجھو، اس کے مطابق عقیدہ بناؤ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔